فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا، اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تو آپ پر رزق کی بارش ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل راز آگے چل کر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں، وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے، وہی وقت ہم نیند میں جائے کر دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغت بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ سوچیں، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفلت اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں، مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنے لگیں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہ گار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے، ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن یہ عمل کیسے کریں، کتنی بار کریں، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راز آگے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو دیکھنا جاری رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز پڑھنا فرض ادا کرنا ہے، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں، یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کے لیے رکھے ہیں۔ سوچے، جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی اٹھا پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت کہا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں،
محنت بھی کرتے ہیں، دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کریں، محض دنیاوی محنت رکاوٹوں سے نہیں نکال سکتی۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہی مجموعہ رزق کے دروازے کھولنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راجیہ ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے، آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے ہیں۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں، اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی ہے، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر میں۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے گئے۔
رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ نکل آتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا ہے۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں تھی، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا، بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کھولے ہوئے رزق کے دروازوں کی علامات ہیں، اور جو شخص باقاعدگی سے یہ عمل کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی پر۔ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی کشادگی نظر آنے لگتی ہے، اور کچھ کو ہفتوں یا مہینوں کا وقت لگتا ہے، مگر جو شخص مستقل مزاجی سے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ چند دن کوشش کر کے چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، نتیجہ فوراً نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جو دل صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے وہی دل آخر میں رزق کی کشادگی دیکھتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ استغفار محض ایک وقتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے جو آپ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی، اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے فجر کے بعد کا یہ چند منٹ کا عمل دراصل آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، الارم کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اکثر خود اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر استغفار بھول جاتے ہیں، جلدی میں کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تسبیح یا موبائل کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ چھوٹی سی یاد دہانی بڑی غفلت سے بچا لیتی ہے۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن پڑھ کر جب فوری نتیجہ نہ آئے تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل مستقل 3 ہفتے کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھ رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک پرانا گاہک واپس آیا اور ایسا آرڈر